معزز ناظرین، آج کی ویڈیو ربیع الاول اور ظہور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبوت اور رسالت کے ماہ تمام سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت عالم انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم انعام ہے۔ ربیع الاول تقویم اسلامی کا تیسرا مہینہ ہجری سال کا ایک اہم سنگ میل اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام اور کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ماہ مبارک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے ماہ و سال کی پوری تاریخ میں ایک منفرد حوالہ رکھتا ہے۔ ربیع الاول کے لغوی معنی پہلی بہار کے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ماہ ربیع الاول کو جو عظمت و تقدس، بزرگی و برتری حاصل ہے، وہ صرف اور صرف سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لوح و قلم، سید عرب و عجم، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، سرور کونین، بشیر و نذیر، سراج منیر، امام الانبیاء، آفتاب دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یہ وہ بابرکت اور بہار آفرین مہینہ ہے جس کی آمد سے چمنستان دہر کی مرجھائی کلیاں کھل اٹھی، خزاں رسیدہ گلستان سرسبز و شاداب ہو گئے۔ کسی عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یعنی اسلام میں اس ماہ مبارک کو خاص فضیلت و اہمیت حاصل ہے جو بعض اعتبار سے دیگر مہینوں سے بڑی ہوئی ہے، اور وہ خاص فضیلت ظہور قدسی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کی بہار کا سبب ہے۔ پھر جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ربیع در ربیع یعنی بہار ہی بہار اور نور ہی نور ہے۔ ربیع الاول ایک عام الفیل 52 قبل ہجرت اپریل 571 عیسوی میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ظہور قدسی ہی نہیں ہوا بلکہ عالم نو طلوع ہوا اور تاریخ عالم نے نئے ایک سفر کا آغاز کیا۔ اس ماہ مبارک میں حضرت آمنہ نے ایک سعادت مند بیٹے ہی کو نہیں، ایک تاریخ ساز اور بے مثال انقلاب کو جنم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو شرف انسانی کا حقیقی اندازہ ہوا اور انسانی زندگی کا ہر گوشہ سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جگمگانے لگا۔ خزاں رسیدہ زندگی میں پرکیف بہار آئی۔ انسانیت کفر و شرک اور ظلم و جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم کی روشنی اور توحید کے نور سے منور ہوئی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ دو شنبہ کا دن اور صبح صادق کی ضیاء بار گھڑی تھی۔ رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب آفتاب عالم تاب سرکار دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کائنات میں ازلی سعادت اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا، رشد و ہدایت اور ایمان کی ایسی بہار آئی کہ جس کے بعد خزاں نہیں۔ محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین، صاحب کعب قوسین، مولائے گل ختم الرسل، محسن انسانیت، رہبر آدمیت، یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، سید عرب و عجم، خادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیا میں تشریف آوری ایک ایسا تاریخ ساز لمحہ اور عظیم انقلاب ہے جس نے کائنات کو ایک نئی جہت، نیا موڑ اور فلاح و کامرانی کا ایک نیا دستور عطا کیا، انسانیت کو جینے کا حوصلہ اور زندہ رہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ اس نور مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے عالم شش جہالت کا ذرا ذرا اور حیاتی انسانی کا گوشہ گوشہ جگمگانے لگا۔ ظلم، جہالت، ناانصافی، کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا انسانیت مثالی ضابطۂ حیات، احترام انسانیت کے شعور سے باخبر، عدل کی بالادستی کے تصور سے آگاہ اور ایمان کے نور سے منور ہوئی۔ عالم انسانیت کی خزاں رسیدہ زندگی میں پرکیف بہار آئی۔ ایمان کی دولت نصیب ہونے سے بندگان خدا کو وہ منزل ملی جس سے توحید کا نور عالم ہوا اور کفر و شرک کی تاریکی چھٹ گئی۔
دعائے خلیل، تمنائے کلیم اور نوید مسیحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے انسانیت کی صبح سعادت کا آغاز ہوا۔ ایسا تاریخ ساز انقلاب رونما ہوا جس نے توحید و رسالت کا نور عام کر کے انسانی عزت و وقار اور اعلیٰ انسانی اقدار بحال کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات، سید عرب و عجم اور تاجدار دو عالم ہے۔ جس طرح فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کائنات کی ایک روشن ترین حقیقت اور دائمی عمل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ عقیدت و محبت اور وارفتگی کا جذبہ بھی اہل دل کی متاع حیات اور اہل ایمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم، یعنی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے اظہار میں اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اہل ایمان نے بے مثال تاریخ رقم کی۔ تاہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جس وابستگی، عقیدت و محبت اور جانثاری و فداکاری کے مظاہر پیش کیے، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے نامور اور جہاں دیدہ سردار عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اہل مکہ کی جانب سے سفیر اور ان کے نمائندے بن کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیبیہ کے مقام پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت و محبت، حد درجہ تعظیم و توقیر اور وارفتگی و جانثاری کا جو منظر دیکھا، اہل مکہ کے سامنے اس کی یوں منظر کشی کی: اے میری قوم، باخدا میں کئی بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، مگر باخدا میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم و تکریم اس کے رفقا اور درباری اس حد تک کرتے ہوں جس حد تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر گرتا ہے اور وہ حصول برکت کے لیے اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے، اور جب وہ انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا مستمل پانی حاصل کرنے کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہم لڑ پڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، اور حد درجہ تعظیم کے باعث وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بخاری الجامع سے ہی روایت کے مطابق انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاتون نے، جس کا باپ، بھائی، شوہر اور جگر گوشہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہیں جس طرح تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خواہش مند ہو۔ یہ سن کر اضطراب اور بے چینی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت پایا تو اچانک اس کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اہل ایمان کے دل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ سے روشن رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان عقیدت و محبت کی خوشبو سے مہکتے اور لہلاتے ہیں۔ ان کے دلوں کی دھڑکن اور ہر سانس کی آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفت کے اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مشروط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے دلوں کا کعبہ اور ہماری روحوں کا قبلہ ہے۔ کعبۃ اللہ عبادت و بندگی کا قبلہ ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عقیدت و محبت کا قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قبلہ نما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اطاعت و محبت اور غلامی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارا قبلہ محفوظ ہوگا۔ یہی فلاح و کامیابی کا راستہ اور یہی نجات کی ضمانت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں باوقار قوم اسی وقت بن سکتے ہیں اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت ہمارا شعار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہمارا ضابطہ حیات ہو۔ آج ہم بحیثیت قوم و ملت تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کے سبب اس مقام پر ہے کہ امن ہے نہ خوشحالی، عزت حاصل ہے نہ وقار، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت و عظمت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع ہی دین و دنیا میں فلاح و کامیابی کی کلید، آخرت میں نجات اور ابدی کامرانی کی ضمانت ہے۔ ہماری موجودہ پریشانی اور ذوب و خالی کی بنیادی وجہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا ہے، جبکہ ہماری عظمت و بقا کا راز صرف اور صرف تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی مضمر ہے۔